کوئی پتہ نہیں 5 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اپنی اولاد کو قبر کا ٹانگ کر دو۔ دیکھ صبح و شام درس دیتے تھے کہ بیٹا دنیا میں تجھے تکلیف ہو باپ قربان جاتا ہے، ماں وارے نیارے جاتی ہے، لیکن بیٹے قبر میں تو آپ نے تنہا جانا ہے، ادھر ماں اور باپ کام نہیں آئیں گے، ادھر تیرے اعمال کام آئیں گے۔ یہی وجہ ہے پھر ان کی اولادیں حرام کام نہیں کیا کرتی تھی۔ ان کو یہی سکھایا گیا تھا جس ذات نے تیری قبر کو ٹھنڈا کرنا ہے وہ تجھے ہر جگہ دیکھ رہی ہے، وہ یہ درس دیتے تھے۔ پھر اس لیے اپنی اولادوں پہ ترس کھائیے، اپنی اولادوں کو آخرت کا تاجر بنائیے، دنیا کا ہی نہیں صرف۔ ان کے مائنڈ میں آخرت ڈالیے کہ بیٹا تیری قبر جنت کا باغ ہونی چاہیے۔ ان کو سمجھاتے رہیں، واعظ کرتے رہیں۔ ایک باپ جب اپنی اولاد کو واعظ کرتا ہے اللہ پاک کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ بے نماز اولاد کبھی بھی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ میرے پیغمبر فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگو میری آنکھوں کی ٹھنڈک رب نے نماز میں رکھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کو نمازی بناؤ، نمازی۔ میری تیری سوچ اور یہودیوں کی سوچ میں کیا فرق ہے، سکھوں کی سوچ میں کیا فرق ہے، ہندوؤں کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ اگر تو بھی اپنی اولاد کا رزق ڈگریوں میں سمجھتا ہے، نہیں ہے ڈگریوں میں رزق، رزق کے فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں۔ یہ فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے، میں نے سکول کی 6 کلاسیں پڑھی ہیں اور دیہات میں ہمارا ادارہ ہے، ایک مہینے کا 4 لاکھ سے زیادہ خرچہ ہے، اللہ مجھے دیتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1631۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان، کہ جب انسان کو موت آ جاتی ہے، اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا۔ کبھی کبھی قبرستان جایا کریں، ادھر دیکھا کریں مٹی کے نیچے کون کون دفن ہے۔
جس طرح مجھے اور آپ کو آج شیطان دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے کہ ابھی تیری موت کا وقت نہیں آیا، تم کو بھی شیطان یہی کہتا رہا حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ وہ قبرستان پہنچ گئے۔ شیطان زیادہ تر مالدار کو دھوکہ دیتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ شیطان کہتا ہے تجھے موت نہیں آئے گی، موت آتی ہے غریبوں کو جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہوں۔ تجھے تو تھوڑا سا کچھ ہوا، مہنگا ڈاکٹر تیرے گھر میں علاج کے لیے آ جائے گا، لیکن یہ صرف دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بھی کسی کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ ایک بڑا ہی امیر اور مالدار انسان گزرا ہے جس نے موت سے بچنے کے لیے گھر میں 12 ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے، وہ 12 ڈاکٹر بھی اس کو موت سے نہیں بچا سکے۔ اذا مات الانسان، جب انسان کو موت آتی ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے دنیا کے کام ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو آج الجھاؤ میں ڈال دیا گیا ہے۔ جب انسان کے جسم سے روح نکل جائے پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یا جس طرح دوست کہتے ہیں کوئی اللہ کا ولی یا پیغمبر دنیا سے پردہ فرما جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے، قاری صاحب ابھی تراویحوں میں پڑھ رہے تھے، سورۃ الاعراف نامہ سپارہ آیت نمبر 197، اللہ پاک فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جن کو اللہ کے سوا تم غیبی مدد کے لیے پکارتے ہو۔ اللہ کے سوا کون ہے؟ ساری کائنات اللہ کے سوا ہی ہے، سارے پیغمبر اللہ کے سوا ہیں، سارے اولیاء اللہ کے سوا ہیں۔ اللہ کہتا ہے جن کو بھی تم غیبی مدد کے لیے آواز دیتے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اور آگے اللہ پاک نے کمال کر دیے، جا کے سادہ ترجمہ گھر سے پڑھنا۔ اللہ فرماتا ہے وہ تیری مدد کہاں سے کریں گے؟ ولا انفسہم ینصرون، اب ان کے جسم سے روح نکل گئی ہے، اب تو وہ اپنے کام نہیں کر سکتے، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ ہاتھ سیدھے نہیں تو سیدھے نہیں کر سکتے، پاؤں سیدھے نہیں کر سکتے، آنکھیں بند نہیں کر سکتے، منہ بند نہیں کر سکتے۔ مجھے کوئی ایک مثال دو، ایک مثال کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کسی پیغمبر یا ولی یا صحابی نے غسل خود کیا ہو، صرف ایک مثال۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، اب وہ تیرا محتاج ہو گئے، اب وہ کپڑے اتار نہیں سکتا، غسل کر نہیں سکتا، کفن پہن نہیں سکتا۔ چلو کفن پہنا دیا، ان کو کہو قبرستان ہی چلے جاؤ، جا سکتے ہیں؟ قبرستان نہیں جا سکتے۔ قبرستان لے گئے ہو، قبر میں خود اتر سکتے ہیں؟ نہیں اتر سکتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، اب وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ چلو قبر میں اتار دیے، مٹی ڈالنے کے بعد جو آوازیں دینی ہیں ان کو کہو کہ چلو سلیپیں ہی اپنے اوپر ڈال لو، ڈال سکتے ہیں سلیپیں؟ ان کو کہو سلیپوں کو آواز دے، بعد میں جو مسائل حل کرنے ہیں اب تو پہلے کر دے۔ سلیپیں اوپر نہیں ڈال سکتے، مٹی اوپر نہیں ڈال سکتے۔ شیطان شرک لانے سے پہلے عقل پہ پردہ ڈالتا ہے، مٹی ڈالنے تک ہم اس کے کام کرتے رہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مٹی جب ڈل جاتی ہے وہ ہمارے کام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انقطع عنہ عملہ، اس کے دنیا کے کام ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت تجھ پہ قرض ہے۔ اور ایک اور قرض، دوسری آیت 22واں پارہ سورہ فاطر آیت نمبر 13، اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دیتے ہو، کھجور کے اندر گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے اب جب روح نکل گئی ہے وہ گٹھلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں رہا۔
बैंक बैलेंस था जब रूह थी, प्रॉपर्टी थी जब रूह थी, गाड़ी इनके नाम बोलती थी जब इनके जिस्म पे रूह थी। रूह निकल गई, गुठली का छिलका। अल्लाह ने कैसा अजब अंदाज से समझाया है। खजूर एक कब्र है और खजूर की गुठली वो कब्र की मैयत है और गुठली का छिलका वो मैयत का लिबास है। अल्लाह कहता है जब रूह निकल जाए तो इंसान अपने कपड़ों का भी मालिक नहीं रहता। आप तो सारे मुझे समझदार नज़र आ रहे हैं। इधर को अल्लाह का बुजुर्ग आ जाए और सारे मिलके उसके कपड़े उतारना चाहे तो वो आपको कपड़े उतारने देगा? वो आपके सर में डांग मारेगा, अपनी चादर को हाथ नहीं लगाने देगा। लेकिन यही बुजुर्ग अगर दुनिया से चला जाए फिर हम उसके कपड़े फाड़ के भी उतारते हैं तो रोकता है? अब क्यों नहीं रोक रहा? अल्लाह कहता है अब ये अपने कपड़ों का भी मालिक नहीं रहा, अब तो ये इतना कमजोर हो गया, अगर कब्र की मिट्टी इसके कफन को छीन के खाना शुरू कर दे तो ये कब्र की मिट्टी से अपना कफन नहीं छुड़ा सकता, तेरी मुश्किल हल कहाँ से करेगा? जब इंसान को मौत आ जाती है, इनक़ता अन्हु अमलुहु, उसके दुनिया के काम खत्म हो जाते हैं। इल्ला मिन सलास, सिवाय 3 कामों में से। अगर कोई जिंदगी में 3 कामों में से कोई काम कर जाए तो उसके काम तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसकी नेकियां नहीं ख़त्म होती। नेकियों का सिलसिला फिर भी जारी रहता है। बिसदक़तिन जारियतिन, कोई सदका जारिया ऐसा सदका कर जाता है कि इसके मरने के बाद भी लोग उससे फ़ायदा उठाते रहते हैं। और इल्मिन युंतफ़अु बिही, या इल्म छोड़ जाए, कोई आलिम तैयार कर जाए, किसी अंदाज से भी दीन की खिदमत कर जाए इल्म की सूरत में। जैसे जैसे इल्म फैलता रहेगा इसको कब्र में नेकियां पहुंचती रहेगी। और जिस बात को हमने फोकस करना है, तीसरी बात है वालिदिन सालिह यदऊ लहू, नेक औलाद छोड़ जाए तो उसकी नेकियों का सिलसिला भी कब्र में चलता रहता है। औलाद कीमती सरमाया है, ये अल्लाह पाक की अमानतें हैं। अगर औलाद सवर जाए, इनकी तरबियत अच्छी हो जाए तो शाबाश माँ बाप को मिलती है। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, जन्नती आदमी को सुबह शाम कब्र में जन्नती महल दिखाया जाता है। एक दिन वो देखता है कि मेरा बंगला महल पहले से ज़्यादा खूबसूरत है। वो पूछता है अन्ना ली हादा, मैंने अब अमल तो किया नहीं, ये मेरा दर्जा बुलंद कैसे हो गया है? तो मुस्नद अहमद की हदीस पाक है, उसको बताया जाता है बिस्तिग़फ़ारि वलदिका लक, तू नेक औलाद छोड़ के आया था। तू जब आया पीछे तेरी नेक औलाद थी, वो तेरे लिए बख्शिश की दुआ करती रही, हम तेरे गुनाह माफ करते रहे, वो दुआ करती रही, हम गुनाह माफ करते रहे। अब नौबत यहाँ तक थी, अब तेरे खाते में गुनाह तो थे नहीं, लेकिन तेरे बेटे ने आज फिर तेरे लिए बख्शिश की दुआ की है। गुनाह तो नहीं थे, गुनाह माफ करने की जगह हमने जन्नत में तेरे दर्जे को बुलंद कर दिया है। इसलिए शाबाश माँ बाप को मिलती है, औलाद सदका जारिया बनती है। ये अल्लाह की अमानत है। बुखारी शरीफ में 7 जगह मैंने आज ये हदीस पाक पढ़ी है कि बाप से अलग पूछा जाएगा, माँ से अलग पूछा जाएगा कि ये औलाद अल्लाह की अमानत थी, उनकी तरबियत कैसे की। और याद रखिए औलाद सवरती है तो शाबाश माँ बाप को है, अगर अल्लाह न करे औलाद बिगड़ जाए तो उसके सबसे पहले मुजरम माँ और बाप ही होते हैं, महल्लेदार नहीं। ये गलत सोच है। बेटा तो मेरा ठीक था, महल्लेदारों ने खराब कर दिए, मेरे बेटे के कज़नों ने खराब कर दिए, दोस्तों ने खराब कर दिए। नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के बिगड़ने पे सबसे पहले मुजरम माँ और बाप को बनाया है। बुखारी शरीफ में 5 जगह ये हदीस पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, जो भी बच्चा पैदा होता है अच्छी सोच वाला होता है, अच्छे नज़रिए वाला होता है, फर्मा बरदार होता है, इस्लामी सोच वाला होता है, उसका दिलो दिमाग शीशे की तरह साफ होता है, वो गंदे दिमाग वाला नहीं होता।
تو پھر یہودیوں جیسے کام کیوں کر دیتا ہے؟ پھر عیسائی کیسے بن جاتا ہے؟ پھر دین کا دشمن کیسے بن جاتا ہے؟ پھر قرآن و حدیث سے دشمنی کرنے والا کیسے ہو جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ تو مسلمان ہی تھا، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کو یہودی بنایا ماں باپ نے، اس کو عیسائی بنایا ماں باپ نے، اس کو مجوسی بے دین بنایا ہے تو ماں باپ نے بنایا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے مجرم ماں اور باپ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھا لاٹھی کے سہارے اپنے بیٹے کی شکایت کرتا ہوا آیا، یا امیر المومنین، میں نے اپنی ساری جوانی لگائی ہے اپنے بیٹے کو پالنے پہ، کماتا میں تھا، میں اپنے بیٹے کو کھلاتا رہا ہوں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرا بیٹا جوان ہے، اب وہ کمانے کے قابل ہوئے، اب وہ مجھ پہ خرچ نہیں کرتا، وہ میرا نافرمان ہو گیا۔ ان ابنی یعقونی، آج بھی یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے نا، ماں بھی روتی ہے باپ بھی روتا ہے۔ امیر المومنین نے بھیجا اس کے بیٹے کو پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لایا گیا، عدالت فاروقی میں باپ بیٹے کو کھڑا کر دیا گیا۔ سب سے پہلا سوال امیر المومنین نے باپ سے کیا ہے، ما علمتہ من الکتاب والسنہ، بزرگوں پہلے تم بتاؤ خاں، آپ نے اپنے اس بیٹے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہے؟ اب میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں نا، آج جو شکوے شکایتیں کرتے ہیں کوئی کر رہے ہیں، جو کرنے والے ہیں، میں عدم سے سوال کرتا ہوں، آپ نے اپنی اولاد کو کیا تعلیم دی ہے؟ جس تعلیم نے، جس علم نے، جس قرآن و سنت نے آپ کی اولاد کو آپ کے حقوق بتانے تھے، آپ کا ادب بتانا تھا، کیا وہ دین، وہ مذہب، وہ علم آپ نے اپنی اولاد کو پڑھایا ہے؟ وہ علم والا کوئی طالب علم دیکھ لے تو تیرا خون کھول جاتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے والوں کو انسان نہیں سمجھتا، حدیث پاک کے اسٹوڈنٹ کو تو انسان نہیں سمجھتا۔ او نادان، تو نے اپنی اولاد کو لگایا ہے کہ کسی طریقے سے میرا بیٹا انگریز بنے۔ انگریز بنانے پہ تو نے دولت بھی لگائی ہے، تو نے وقت بھی لگایا ہے، اپنی اولادوں کی زندگی بھی تباہ کی ہے۔ ان کے ہاں جانتے ہو کیا قانون ہوتا ہے؟ انگریزوں کے ہاں قانون یہ ہے، کتوں کو تو بیڈ روم پہ آپ لٹا سکتے ہیں، لیکن ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو حکومت کو جمع کرواؤ۔ نوجوان کو ہے وہ اپنا فنکشن، اپنی زندگی مزے کی گزارے، یہ بوڑھے بوجھ ہیں، یہ بوجھ حکومت اٹھائے۔ انگریزوں کے ہاں یہ قانون چلتا ہے، تو نے وہ مذہب پڑھایا ہے، اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے تو تو مولوی صاحب کو کہتا ہے میرے بیٹے کو قرآن و حدیث ہی سکھا دو، ان کے بارے میں کوئی مسئلہ بیان کرو، میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا۔ تو نے جو بویا ہے آج تو وہی کاٹے گا۔ قرآن و حدیث سکھا، قرآن و حدیث ہی تو آپ کی بیٹی کی تربیت کرتا ہے، آپ کے بیٹے کو یہی تو درس قرآن و حدیث دیتا ہے۔ قرآن و حدیث یہ سکھاتا ہے، وہ نوجوان جب تو کمانے کے قابل ہوئے، تیرے بیوی بچوں کا خرچہ بعد میں، بلکہ تو نے اپنا خرچہ بھی بعد میں سائیڈ پہ کرنا ہے، سب سے پہلے تو نے اپنی کمائی اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنی ہے۔ یہ قرآن حدیث سکھاتا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ اور نوجوان، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن، جس قرآن سے تجھے آج دشمنی ہو گئی ہے، قرآن کہتا ہے تم نے جو بھی خرچ کرنا ہے سب سے پہلے اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ یہ قرآن و حدیث تعلیم دیتا ہے آپ کے بیٹے کو، اور حدیث پاک بھی یہی سکھاتی ہے۔ بخاری شریف کھولو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، پتھر آ گیا، دونوں نے اپنی اپنی نیکیوں کا تذکرہ کیا، لیکن پتھر اتنا نہ ہٹا کہ وہ باہر آ سکے۔ تیسرا آدمی کہتا ہے اللہ میری نیکی تجھے یاد ہے، اللہ تو نہیں بھولنے والا، میں غریب تیرا بندہ ہوں، بکریاں چراتا ہوں، بکریوں کے دودھ پہ ہمارا گزارا ہوتا ہے، شام تک میرے بچے انتظار کرتے رہتے ہیں، شام کو دودھ پلاتا ہوں،
پھر تھوڑا سا دودھ صبح ناشتہ کرتا ہوں، پھر سارا دن میرے بچے میرا انتظار کرتے ہیں۔ اے اللہ غریب ضرور ہوں لیکن زندگی کا ایک قانون ہے، میں اپنے بیوی بچوں سے پہلے بلکہ خود پینے سے بھی پہلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا ہوں۔ اے اللہ ایک دن میری آزمائش کا تھا، اے اللہ تجھے تو یاد ہے، میں دور نکل گیا، واپس آیا، جب گھر داخل ہوا بچے دوڑے ہوئے آئے، بابا آئے ہمیں دودھ پلائیں گے۔ میں نے جلدی سے دودھ دویا، پیالہ پکڑ کے سیدھا میں اپنے ماں باپ کے کمرے میں پہنچا، بچے میرے پیچھے پیچھے۔ میں نے کیا دیکھا؟ میرے آنے سے پہلے میرے ماں باپ سو چکے۔ اے اللہ میں نے اپنے ماں باپ کی نیند کو خراب نہیں کیا۔ پھر میں پیالہ پکڑ کے اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ حدیث پاک تیرے بیٹے کی یہ تربیت کرتی ہے، تو نے اپنی اولاد کو یہ مذہب نہیں پڑھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ روتا ہوا کہتا ہے اللہ میں پیالہ پکڑ کے کھڑا رہا، وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، اور بچوں کو کون سمجھاتا، وہ میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے دودھ مانگتے رہے۔ بابا ہم سارا دن آپ کا انتظار کرتے رہے، ہمیں بھوک لگی، ہمیں دودھ پلا دو۔ اے اللہ میں اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا اور بچے پاؤں سے چمٹ کے دودھ مانگتے رہے۔ ذاک دابی ودابہم حتی اصبحا، میری اور میرے بچوں کی یہی کیفیت رہی کہ صبح ہو گئی۔ صبح میرے ماں باپ خود بیدار ہوئے، پھر میں نے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے، آج غار کے دھانے پہ پتھر آ گئے، زندگی خطرے میں، اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ تقطعت الصخرۃ، ایک روایت کے الفاظ ہیں، اس نے جب اس نیکی کا تذکرہ کیا تو پتھر کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ قرآن و حدیث ہی تربیت کر سکتی ہے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرآن و حدیث والا علم کرتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا سیاستدان ہے، 2000 ایکڑ کا مالک ہے، 2000 ایکڑ کا مالک ہے، اس نے اپنے بیٹے کو پڑھایا امریکہ۔ مجھے بتاؤ کہ جس کو اللہ نے اتنی دولت دی اس نے ڈگریوں کو کیا کرنا ہے؟ امریکہ پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن پڑھایا اس نے۔ دیکھا دیکھی بھیڑ چال بنی ہوئی ہے۔ جب واپس آیا گھر کے اندر آتے ہی اس نے کتے رکھے ہیں، کتے رکھے ہیں، اور ملازم کہتے ہیں باپ سے زیادہ ویلیو گھر میں کتوں کی ہے۔ اس قانون میں تعلیم ہی یہ دی جاتی ہے۔ تجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے، لوگوں نے اپنے بزنس کاروبار بنائے ہیں۔ میں اس تعلیم کے بالکل خلاف نہیں ہوں، اگر آپ نے انٹرنیشنل کاروبار کروانا ہے اپنی اولاد کو انگلش زبان سکھائیں، لینگویج سکھائیں، لیکن تعلیم تربیت وہ قرآن و حدیث سے ہوتی ہے۔ دراصل میری اور آپ کی سوچ محدود ہے، ہم نے اپنی اولاد کو سوچ محدود دی ہے۔ صحابہ کرام اپنی اولاد کو کیا سوچ دیا کرتے تھے؟ وہ دنیا کا ٹارگٹ دیتے ہی نہیں تھے۔ تو انہیں تو ٹارگٹ ہی یہی دیا ہے نا، بڑی گاڑی کب آئے گی، بڑا بنگلہ کب بنے گا۔ صحابہ یہ ٹارگٹ نہیں دیتے تھے، صحابہ اپنی اولادوں کو قبر کا ٹارگٹ دیتے تھے۔ وہ میری اولاد اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے ہم نے۔ ہماری تو سوچ ہے 10 20 30 سال بڑھاپے کا کیسے گزرے گا، اور اے نادان تو اپنا بھی دشمن ہے، اپنی اولاد کا بھی دشمن ہے۔ اس جہان کے بعد بھی ایک جہان ہے، ادھر گیا کوئی واپس نہیں آیا، وہ سوچ دے مستقل کی اپنی اولاد کو۔ صحابہ یہ سوچ دیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اپنی اولاد کو درس دیتے اور کیا کہتے؟ اذا اصبحتم فلا تنتظروا المساء، او میرے بیٹو، او میری بیٹیو، تم نے صبح کر لی ہے نا، شام کا انتظار نہ کرو۔ شام کس نے دیکھی ہے؟ ہو سکتا ہے شام سے پہلے کسی کا جنازہ نکل جائے۔
शाम होती फिर अपने बच्चों को इकट्ठा कर लेते, ओ मेरे बेटो इदाम सही तुम फला तंतजिरुस सबाहा, जब तुमने शाम कर ली है सुबह का इंतजार न करो, हो सकता है सुबह से पहले मौत आ जाए। पत्तों की पिछले दिनों दरस था, उधर एक एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी को आग लग गई, बाप और 3 बेटे आग में झुलस गए। साहब कोई पता नहीं 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है, अपनी औलाद को कब्र का टाइम कर दो। देख सुबह शाम दरस देते थे कि बेटा दुनिया में तुझे तकलीफ हो बाप कुर्बान जाता है, माँ वारे न्यारे जाती है, लेकिन बेटे कब्र में तो आपने तन्हा जाना है, उधर माँ और बाप काम नहीं आएंगे, उधर तेरे अमाल काम आएंगे। यही वजह है फिर उनकी औलादें हराम काम नहीं किया करती थी, उनको यही सिखाया गया था जिस जात ने तेरी कब्र को ठंडा करना है वो तुझे हर जगह देख रही है, वो ये दर्स देते थे। फिर उनके दिलो दिमाग में उनका टारगेट आखिरत था, दुनिया नहीं थी। वही अब्दुल्ला बिन उमर उनके बेटे सालिम में बैतुल्ला में रश है, लोग जमा हो गए, उमर फारूक का पोता अब्दुल्ला बिन उमर का बेटा है। वक़्त के बादशाह ने देखा इधर रश, कहा मदीना शरीफ से अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे सालिम आए, ठहर गया। उस वक़्त के बादशाह भी अच्छे लोग हुआ करते थे, आज तो जिसके पास एक गाड़ी आ जाए उसकी गर्दन में सरिया आ जाता है और वो मलकुल मौत के बगैर फिर वो सरिया टूटता नहीं है। उस वक़्त के बादशाह भी अच्छे थे, ठहर गया, चलो लोगों का रश खत्म होता है तो मैं इनकी खिदमत कर जाऊं, हो सकता है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। रश खत्म हुआ, करीब हुए, कहते हैं आप उमर फारूक के पोते हैं, आप अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे हैं जी। कहा मैं वक़्त का बादशाह अब्दुल मलिक हूँ। कहा जी क्या बात है? कहा मुझे अल्लाह ने दुनिया की बादशाही दी है, अल्लाह का हाजतुन, दुनिया में ज़िंदगी गुजारते वक्त बंदे को ज़रूरतें होती, कोई ज़रूरत है तो मुझे शेयर कीजिए, मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ। जिनको टारगेट कब्र का दिया गया था उनका जवाब सुनिए। आज तो ओहदों की खातर लोग बेवकूफ़ हुए फिरते हैं, मौले हुए फिरते हैं। इधर देख बादशाह कहता है तुझे क्या चाहिए, उमर फारूक के पोते का जवाब सुनिए। कहता है वक़्त के बादशाह जरा देखो तो सही हम खड़े कहाँ हैं। इन्नी इस्तहयैतु मिन रब्बी अन अस्अल फी बैतिही गैरहू, मुझे मेरे रब से हया आती है कि उसके घर में खड़े होके अल्लाह के सिवा मैं आपसे मांगू। बादशाह ने कहा बात बिल्कुल ठीक कही, अल्लाह के घर में लोग अल्लाह से मांगने के लिए आते हैं, वो अल्लाह के घर में मुझसे मांगे। अपने मुलाजमों को कहता है सालिम को देखते रहना, जब अल्लाह के घर से बाहर निकले मुझे इत्तला देना, बड़ी अजीम शख्सियत है, इनके काम आ जाओ, नेकी अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह मुझे माफ कर देगा। इत्तला मिली, दौड़ा हुआ आया, कहा सालिम आप अल्लाह के घर से अब बाहर आ चुके हैं, अल्लाह का हाजतुन, कोई जरूरत हो कुछ चाहिए मुझे आर्डर दीजिए। रुक गए, कहा वक़्त के बादशाह आप मेरे क्या काम आ सकते हैं, मुझे क्या दे सकते हैं? अमिन हवाइज दुनिया औ मिन हवाइजिल आखिरा, मेरी दुनिया की ज़रूरत पूरी करोगे या आखिरत की ज़रूरत पूरी करोगे? बादशाह कहता है मुझे अल्लाह ने दुनिया का बादशाह बनाया, आखिरत तो मेरे बस की बात नहीं। वो रोता हुआ क्या कहता है वल्लाहि मा सालतु दुनिया मन यमलिकुहा व कैफ़ असअलु मन ला यमलिकुहा। वक़्त के बादशाह अल्लाह की कसम दुनिया का सवाल तो कभी हमने अपने रब से नहीं किया, और मैं दुनिया का सवाल आपसे कैसे कर सकता हूँ, आप तो दुनिया के आर्जी बादशाह हैं। मैं हकीकी बादशाह से उनकी औलादों को ये टारगेट मिला था कि बेटा कब्र अपनी संवारनी है, दुनिया तो गुजर ही जाएगी। यही वजह है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुलूगत को पहुंची है बच्ची, जवान बच्ची आई है, अर्ज करती है अल्लाह के रसूल दिल चाहता है आपके खुतबात सुनूं, आपके पीछे नमाजें पढ़ूं, लेकिन इन्नी उसरउ फदुल्लाह अली, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, मैं गिर जाती हूँ,
دعا کیجئے اللہ مجھے شفا دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شئت دعوت اللہ ان یعافیکی، اگر تم چاہتی ہو میں دعا کر دیتا ہوں میرا اللہ آپ کو شفا دے دے گا۔ گارنٹی ملی ہے کہ ادھر سے ہاتھ اٹھیں گے تجھے شفا مل جائے گی۔ لیکن بیٹا ایک میرا مشورہ ہے، ان صبرتی ولک الجنہ، اگر اس لا علاج مرض پہ تم مجھ سے دعا نہ کرواؤ، صبر کرو گی تو میرا اللہ تجھے جنت دے گا، تیری قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ اس نے نہیں بولا اللہ کے رسول پھر مجھے اجازت دو میں اپنے باپ سے تو پوچھ کے آؤں، اپنی ماں سے تو پوچھ کے آؤں، پتہ نہیں اس کے ارمان کیا ہے۔ جس طرح آگے عزت رہے نہ رہے، دین ایمان رہے نہ رہے، بیٹی ڈگری آنی چاہیے، ڈگریوں پہ استعلام کر رہے، شروع میں ہی تو نے اپنی اولاد کا دشمنی کرتے ہوئے جہنم کے راستے پہ چلایا ہے۔ شروع سے ہی مائنڈ یہ بنا دیا بیٹا حکومت کی نوکری لے لو، تجھے طلاق بھی ہو جائے نا چلو تیرا خرچہ تو چلتا رہے گا۔ وہ ہمارے علاقے کا ہے تو ایک دنیا دار، لیکن وہ بات صحیح کرتا ہے، وہ کہتا ہے جس نے اپنی بیٹی کو جہنم میں پھینکنا ہو وہ حکومت کی نوکری لگوا دے، کیونکہ حکومت کی نوکری کا بھی ایک تکبر ہوتا ہے۔ مرد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو جنت اور جہنم کہا ہے، اور عورت کے لیے شوہر کو جنت اور جہنم کہا ہے۔ جب نوکری ہوگی تو وہ شوہر کی خدمت نہیں کرے گی، جب شوہر کی خدمت نہیں کرے گی، شوہر کی خدمت نہ کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جس طرح کوئی بیٹا ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ تو نے شروع میں ہی اپنی بیٹی کو کس طرف چلا دیا ہے۔ اب دیکھ یہ بھی بچی ہے، کوئی پتہ نہیں کتنی عمر ہے، ایک طرف نقد ہے کہ شفا تجھے ابھی مل جائے گی، دوسری طرف ہے کہ اس پہ صبر کرو تیری قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ بخاری کھولو، وہ فوراً بولی، عرض کرتی اللہ کے رسول اگر آپ جنت کی گارنٹی دیتے ہیں تو پھر دعا مت کیجئے، صبر کر کے اپنے رب سے جنت ہی لوں گی۔ وہ اپنی اولادوں کو یہ ٹارگٹ دیتے تھے کہ بیٹا دنیا تو گزر ہی جائے گی، اصل بیٹا قبر ہے، قبر تیری جنت کا باغ ہونی چاہیے۔ اس لیے اپنی اولادوں پہ ترس کھائیے، اپنی اولادوں کو آخرت کا تاجر بنائیے، دنیا کا ہی نہیں صرف۔ ان کے مائنڈ میں آخرت ڈالیے کہ بیٹا تیری قبر جنت کا باغ ہونی چاہیے، ان کو سمجھاتے رہیں، واعظ کرتے رہیں۔ ایک باپ جب اپنی اولاد کو واعظ کرتا ہے اللہ پاک کو یہ ادا بڑی پسند ہے، وہ سیانہ باپ ہے، اس کو قرآن نے سیانہ باپ کہا ہے، سمجھدار باپ کہا ہے، جو اپنی اولاد کو واعظ کرتا ہے۔ آج پرے پنچایت میں ہمیں بڑی باتیں کرنی آتی ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑی باتیں کرنی آتی، نہیں کرتے تو اپنی اولاد سے نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، لقمان ایک سیانہ اور سمجھدار باپ تھا، حکمت والا تھا، سیانہ تھا، سمجھدار تھا۔ کیا سیانہ پو تھا؟ آج سیانہ وہ ہے جس نے ہر بیٹے کو ایک ایک گاڑی دی ہے، سیانہ وہ ہے جس نے ہر بیٹے کو کوٹھی بنا کے دی ہے، سیانہ وہ ہے جس نے ہر بیٹے کو ایک ایک فیکٹری دی ہے۔ اللہ نے اس باپ کو سیانہ کیوں کہا ہے؟ کہ لقمان سیانہ باپ تھا۔ کیا ادا تھی؟ اللہ کہتا ہے اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کے ان کو واعظ کیا کرتے تھے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اللہ پاک نے لقمان علیہ السلام کا قرآن میں ایسے تذکرہ کیا ہے جیسے اللہ اپنے پیغمبروں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے اس سورت کا نام ہی سورہ لقمان رکھ دیا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی اولاد کو واعظ کرتے تھے، اپنے بیٹے کو سمجھایا کرتے تھے۔ وقت نکالیے اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کو سمجھایا کریں۔ ایک سیانہ سمجھدار باپ اپنی اولاد کو کیا واعظ کرے، کیا سمجھائے؟ وہی سمجھائے
جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھائے. دو واز ہی عرض کرنے. پہلا واز لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلا واز کیا کیا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، او میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. سمجھدار باپ اپنے بیٹے کو شرک سے ڈراتا رہتا ہے، شرک سے ڈراتا رہتا ہے. آج کل تو عجب فلسفہ ہے جی، شرک اس امت میں کہاں سے آ گیا؟ لوگ شرک کی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں. قرآن پاک کے اندر سب سے سخت قوانین اللہ نے شرک کے بارے میں اتارے. 5ویں سپارے میں اللہ نے 2 بار بولا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. او میرے بندے، تیری جو خطائیں اللہ چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک اللہ معاف نہیں کرے گا. 7ویں سپارے میں اللہ نے سارے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، بلکہ 18 کا تو نام بھی لے دیا ہے. پھر بولا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان میں سے ایک نہیں، یہ سارے بھی شرک کرتے تو اللہ فرماتا ہے میں سب کی نیکیاں برباد کر دیتا. سمجھدار باپ اپنی اولاد کو شرک سے ڈراتا ہے. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، آپ فرماتے لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. اس وقت تک میری امت پہ قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کئی قبیلے مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے. اس لیے سیانہ باپ اپنی اولاد کو شرک سے ڈراتا ہے. دیکھ سورہ بقرہ، ایک پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، موت کا وقت آ گیا. آج کل تو دنیا کرتے جا رہے ہیں. بوڑھے کو مرتے ہوئے بھی قبر کی نہیں سوچتی، مرتے ہوئے بھی یہی نصیحتیں کرتا ہے فلاں سے اتنے لینے ہیں، فلاں کو اتنے دینے ہیں، فلاں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں مر بھی جاؤں ان سے صلح نہیں کرنی. قبر میں اترتے وقت بھی آگ خرید کے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھ اللہ کا ایک پیغمبر ہے، موت کا وقت آ گئے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اس وقت کو یاد کرو جب یعقوب علیہ السلام پہ موت کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر لیا. یوسف جیسے بیٹے ہیں علیہ السلام، کیا پوچھا؟ اے میرے بیٹوں، لگتا ہے جیسے میری موت کا وقت آ گئے، لگتا ہے جیسے میں جا رہا ہوں. اے بیٹو مجھے تسلی دلواؤ، ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ مجھے دفن کر دیا جائے گا، میری قبر تیار ہو جائے گی. کیونکہ بنی اسرائیل میں سے کئیوں کی عادت تھی، قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدہ. وہ انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کی عبادت شروع کر دیتے تھے. اس لیے اس اللہ کے پیغمبر کو فکر ہے، اے میرے بیٹو مجھے تسلی دلواؤ، ما تعبدون من بعدی، میری قبر تیار ہونے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ بیٹے روتے ہوئے عرض کرتے ہیں بابا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ سنگین سے سنگین جرم تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن شرک تو نہیں نہ کر سکتے. نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے رہے، جس کی آپ کے بڑے عبادت کرتے رہے. ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ایک سمجھدار باپ اپنی اولاد کو عقیدہ توحید سکھاتا رہتا ہے. اور دوسرا اور آخری واز وہی جو لقمان علیہ السلام نے کیا. کیا کہا؟ یا بنیا اقیم الصلاۃ، او میرے پیارے بیٹے نماز نہیں چھوڑنی، نماز کی پابندی کرتے رہنا. بیٹے جس اللہ نے تیرے باپ کو پیدا کیا ہے، تجھے پیدا کیا ہے، تیرے سارے نظام چلانے والا ہے، دنیا کا سارا نظام چلانے والا ہے، اس اللہ کا حق ہے کہ ہر روز اس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے. او میرے بیٹے تو نے نماز نہیں چھوڑنی. بے نماز اولاد کبھی بھی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی. میرے پیغمبر فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگو میری آنکھوں کی ٹھنڈک رب نے نماز میں رکھی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے،
ان کو نمازی بناؤ، نمازی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باپ کو یہی درس دیا ہے، ماں کو یہی درس دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، ان کی عمر 7 سال ہو جائے، 7 سال عمر ہے، نماز سکھا دے۔ نرسری، پریپ، اے بی سی، انگلش کی گنتی سب آ گئی ہے، نماز کی ابھی عمر نہیں شروع ہوئی تیری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال کی عمر ہے، نماز سکھا دے۔ اپنے بیٹے کو ہر نماز پہ انگلی سے پکڑ کے مسجد میں لے کے آ، ہر نماز پہ۔ کام پہ گئے ہو، ڈیوٹی پہ گئے ہو، شام کو واپس آؤ، سب سے پہلا حساب ہونا چاہیے آج میرے بیٹے نے کتنی نمازیں پڑھی، بیٹی نے کتنی نمازیں پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی یہ 3 سال ڈیوٹی لگائی ہے کہ 3 سال یہ ڈیوٹی ادا کرو۔ ہر روز اپنے بیٹے بیٹی کی 5 نمازوں کی فکر آپ نے 3 سال ڈیوٹی دینی ہے۔ لیکن یہ ڈیوٹی کون دے گا؟ یہ تو پہاڑ لگتا ہے، یہ تو موت لگتی ہے۔ اس کے مقابلے میں سکول والوں نے 14 سال ڈیوٹی مانگی ہے، خوشی سے دیتا ہے، خوشی سے 14 سال ڈیوٹی دیتا ہے۔ صبح باپ بھی اٹھ گیا، ماں بھی اٹھ گئی، باپ موٹر سائیکل تیار کر کے کھڑا ہے، ماں ناشتہ تیار کر رہی ہے۔ کتنی دیر؟ 14 سال۔ 14 سال کے بعد کیا ملا؟ میٹرک کا ایک گتا۔ میٹرک کے ایک گتے کے لیے تو نے 14 سال لگا دیے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کی اولاد کا رزق میٹرک کے گتے پہ؟ رزقکم فی السماء، ہمارے رزق کے فیصلے گتوں میں نہیں ہوتے، ہمارے رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے۔ مجھے بتا میری تیری سوچ اور یہودیوں کی سوچ میں کیا فرق ہے، سکھوں کی سوچ میں کیا فرق ہے، ہندوؤں کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ اگر تو بھی اپنی اولاد کا رزق ڈگریوں میں سمجھتا ہے، نہیں ہے ڈگریوں میں رزق، رزق کے فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں۔ یہ فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے، میں نے سکول کی 6 کلاسیں پڑھی ہیں اور دیہات میں ہمارا ادارہ ہے، ایک مہینے کا 4 لاکھ سے زیادہ خرچہ ہے، اللہ مجھے دیتا ہے۔ ڈگریوں میں رزق نہیں ہے، رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں حکومت نے سیٹیں نکالی 2500 ایم اے بیس پہ، 2500 سیٹیں تھی اور درخواستیں کتنی جمع ہوئی؟ 10 لاکھ۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ایم اے کی ڈگریاں لے کے گھر فارغ بیٹھے۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ آج کئی علماء بھی اپنی اولادوں کو ڈگریوں کے پیچھے بھگا رہے ہیں، قرآن و حدیث چھڑا کے۔ نہیں ہے رزق ڈگریوں میں، فی السماء رزقکم، رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ 14 سال ادھر ڈیوٹی دی، کچھ نہ ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی 3 سال ڈیوٹی لگائی تھی، یہ ڈیوٹی ادا کی ہے؟ اگر کی ہے تو مبارک ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب آپ کے بیٹے بیٹی کی عمر 10 سال کی ہو گئی، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ اب تیرا بیٹا اگر نماز میں سستی کرے تو پھر اپنے بیٹے کو مارو، پھر اٹھا لے ڈنڈا، اب نرمی نہ کر، اب سختی سے نماز پڑھا لے، اب نماز پہ اپنی اولاد کو مار لے۔ اگر آج آپ نہیں نہ ماریں گے تو بڑا ہو کے یہ تجھے مارے گا۔ میرے محبوب پیغمبر میرے بچے کے لیے بھی رحمت ہے، میری جوانی کے لیے بھی رحمت ہے، میرے بڑھاپے کے لیے آپ بھی رحمت ہے۔ ہم اپنے بھی دشمن ہیں، اپنی اولاد کے بھی دشمن ہیں، ہمارے لیے رحمت میرے محبوب پیغمبر ہے۔ مار لے آج۔ دیپال پور میں آنکھوں کا ایک ہمارے دوست ہے ڈاکٹر، وہ بتا رہے تھے ایک بوڑھا آیا، آنکھ دیکھی میں نے، وہ ساری ریڈ تھی۔ میں نے کہا بزرگوں تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہتے میں نے پوچھنا ہی تھا۔ بوڑھے سے بولا نہیں گیا، کافی دیر کے بعد بولا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، آج مجھے میرے بڑے بیٹے نے تھپڑ مارا ہے۔ پتوں کی میں پروگرام تھا، میں گاڑی میں بیٹھ گیا، پیچھے سے آدمی آیا، جی
ایک بزرگ ہیں، ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نیچے اتر کے گیا، وہ میرے گلے ملے اور رونے لگے۔ میں نے ان کو دعائیں دی، انہوں نے مجھے دعائیں دی۔ میں گاڑی میں واپس آیا تو میں نے پوچھا کیا ماجرا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے رونا ہی تھا جو آپ نے باتیں کی ہیں درس کے اندر، دراصل ان بزرگوں کی ٹانگ ان کے بیٹے نے ہی توڑی ہے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ آج مار لے اپنے بیٹے کو نماز پہ، نہیں مارے گا تو یہ اولاد تجھے مارے گی۔ صحابہ کی اولادیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں تھی؟ وہ اپنی اولاد پہ سب سے زیادہ سختی نماز کی کیا کرتے تھے، نماز کی۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بدری صحابی کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بلا لیا، ادھر آؤ، تم نے نماز پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ کہتا بابا جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ کہتے ہیں باپ غصے میں آ گیا، بولا ادرکت التکبیرۃ الاولی، جب امام صاحب نے پہلی اللہ اکبر کہی تھی اس وقت تم صف میں تھے؟ کہتا ہے بابا نہیں، اس وقت میں پیچھے تھا، میری رکعت نہیں رہی، تکبیر اولی رہی۔ امام مجاہد کہتے ہیں بیکی میں لکھے کہ باپ اپنے بیٹے کو اس بات پہ اتنا ڈانٹنے لگے کہ بیٹا رونے لگا۔ جب بیٹا رویا تو باپ بھی رو پڑا۔ کہتا ہے بیٹے تم کتنی دلیری سے کہتے ہو کہ میری تکبیر اولی رہ گئی ہے؟ وہ بیٹے اللہ کے محبوب پیغمبر کے زمانے میں جو تکبیر اولی سے پیچھے رہتے تھے ہم ان کو منافق سمجھتے تھے، تم کہتے ہو میری تکبیر اولی رہی ہے؟ او بیٹے میرے 100 اونٹ مر جاتے، یعنی میرا 2 کروڑ کا بھی نقصان ہو جاتا، مجھے اتنا دکھ نہیں ہونا تھا جتنے تیرے تکبیر اولی کے فوت ہونے پہ تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اپنی اولادوں پہ سب سے زیادہ سختی نماز کی کیا کرتے تھے۔ آج ہم خود بے نماز ہیں، کیا رونا روئے؟ اولاد آگ نہیں بنے گی تو کیا بنے گی؟ تجھے پتہ نہیں نماز کس نے معاف کر دی ہے، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے آج ہمیں پیر وہ ملے جو کہتے ہیں سال کے بعد نذرانہ دیا کرو، ہم جانے اور تمہاری نمازیں جانے۔ پتہ نہیں ان کو نمازیں کس نے معاف کر دی؟ نماز تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے معاف نہیں کی۔ کدھر؟ جہاد کے میدان میں، اور جنگ جاری ہے دشمن سے، اور جنگ بھی گولے بندوقوں والی چھپ کے لڑنے والی نہیں، تلواروں والی جنگ ہے۔ کسی کا سر پھٹا ہوا، کسی کا بازو کٹا ہوا، اسی آن عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول نماز نہیں شروع کر لی، اگر نماز شروع کر دی دشمن حملہ کر دے گا، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے رب نے مجھے جہاد کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں کی۔ 5واں سپارہ پڑھنا کبھی ترجمے کے ساتھ۔ چلو تمہیں زیادہ ہی خطرہ ہے، 2 جماعتیں بنا لو، ایک دشمن سے لڑتی رہے، دوسری میرے پاس ہے، میں ان کو پہلے نماز پڑھاتا ہوں، جب یہ پڑھ لے پھر یہ دشمن کے سامنے چلے جائے، دوسری جماعت آ جائے، پھر میں ان کو نماز پڑھا دوں گا۔ اس طرح طریقہ بدل لو، لیکن میرے رب نے مجھے اور تمہیں جہاد کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں کی۔ اس لیے سب سے زیادہ اپنے گھر کے اندر سختی نماز پہ کیجیے۔ اس پہ بات شروع کرے تو بات رات گزر جائے گی۔ آخری بات اور بات ختم کرتے ہیں۔ باپ بیٹا روم کی جنگ میں شریک تھے، روم فوجیوں نے شب خون مارا، بیٹا قید ہو گیا۔ اللہ سب کے بیٹوں کی حفاظت فرمائے، جن کا بیٹا قید ہو جائے ان کے گھر میں تو روٹی نہیں نہ پکتی۔ پھر آج بھی کسی کا بیٹا گم ہو جائے ماں بھی روتی ہے، باپ بھی روتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے بیٹے کو ناشتہ بھی ملا یا نہیں ملا، دوپہر کا کھانا بھی ملا یا نہیں ملا، رات کا بھی کھانا ملا یا نہیں ملا، پتہ نہیں بستر بھی ملا یا نہیں ملا۔ صحابہ فرماتے ہیں
اس باپ کی ہم نے عجیب کیفیت یہ دیکھی، جب مؤذن اذان کہتا تھا تو وہ ڈھائی مار کے رو پڑتا تھا، روتا ہوا کہتا تھا، چیختا ہوا کہتا، ہاں ابنی کیف یصلی آئے، میرے بیٹے کی نماز کا کیا بنتا ہوگا؟ تو کافروں کے ملک میں قید ہے، اندھیر کوٹھڑیوں میں بند ہے، ادھر کو تو اذان کی صدائیں بھی نہیں آتی ہوگی، ادھر تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا ہوگا۔ المعجم الاوسط عبرانی میں لکھا ہے، مجموع الزوائد میں علامہ حیثمی لے کے آئے، ساتھی بتاتے ہیں کہ پھر وہ صبر نہ کر سکا، روتا ہوا پہاڑی پہ چڑھتا ہے، اللہ تو جانتا ہے جب سے میرے بیٹے کی عمر 10 سال کی ہوئی ہے میرے بیٹے نے ایک نماز بھی ضائع نہیں کی، اللہ میرا بس نہیں چل رہا، میں کیا کروں؟ تیرے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، اللہ میری آواز میرے بیٹے تک پہنچا دے۔ پھر روتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتا، روم کی طرف چہرہ کرتا اور صدا لگاتا، او میرے بیٹے اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو بیٹا زور کی نماز کا ٹائم ہو گیا، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا تیرے پاس پانی نہیں ہوگا، مٹی سے تیمم کر کے بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا نماز نہیں چھوڑنی۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا پہاڑ پہ چڑھتا اور صدا لگاتا۔ سوچا جا سکتا ہے ایسے باپ کا بیٹا گھر میں ہو اور وہ نماز چھوڑ دے۔ روم سے جنگ ہوئی، روم اللہ نے فتح کر دیا، قیدی رہا ہوئے، باپ بیٹا گلے سے ملے، باپ نے پوچھا او میرے بیٹے اتنی دیر قید میں رہے ہو، بیٹا مجھے بتاؤ تیری نمازوں کا کیا بنتا رہا ہے؟ بیٹا رو پڑا، روتا ہوا کہتا ہے بابا ہر نماز پہ آپ کی آواز آتی تھی کہ بیٹا فلاں نماز پڑھ لو، جب آپ کی آواز آتی تھی بابا میں فوراً، پانی تو ہوتا نہیں تھا، تیمم کر کے میں فوراً نماز پڑھ لیتا تھا۔ صحابہ اکرام اپنی اولادوں پہ ایسے سب سے زیادہ سختی نمازوں کی کیا کرتے تھے، پھر ان کی اولادیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی، وہ فوت بھی ہو جاتے تھے، ان کی قبریں تیار بھی ہو جاتی تھی، پھر وہ اولادیں اپنے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے اتنی دیر بھی دعائیں کرتی رہتی تھی، جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جائے، ان کے گوشت کو بنایا جائے، اونٹ کے گوشت کو تقسیم کیا جائے، اتنی دیر کھڑے ہو کے باپ کی قبر پہ رو رو کے وہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے صدقہ جاریہ اولاد بنی، صدقہ جاریہ دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد وہی بن سکتی ہے جس کی آپ دینی تعلیم، دینی تربیت کر جائیں، نمازی بنا جائیں، قرآن کا ان کو قاری بنا جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت جن کے پاس اولاد ہے ان کو نیک بنائے، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، جو گودیں خالی ہیں اللہ اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ اے میرے اللہ گناہگار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیرے ہیں، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب پیغمبر کے سچے غلاموں میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ جو ساتھی پریشان ہیں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔
اے میرے اللہ کئی گلشن وران ہیں تیری رحمت کو ترس گئے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما اے میرے اللہ جو گودیں خالی ہیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما اے میرے اللہ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما اے میرے اللہ ایک عزیزہ ہاسپٹل کے اندر داخل ہے اللہ ان کو شفائیں عطا فرما اے میرے اللہ کئی خود بیمار ہیں کئیوں کی اولادیں کئیوں کے عزیز کئیوں کے ماں باپ بیمار ہیں اے اللہ تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما اے میرے اللہ کئی ہسپتالوں کے اندر تڑپ رہے ہیں کئی گھروں کے اندر کروٹیں بدل رہے ہیں وہ شہنشاہ دنیا کے اندر تو دوا خان نہیں ہے شفا خانہ تو تیرا ہی ہے اے اس تمہارے اللہ تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما اے میرے اللہ کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا اے میرے اللہ کئیوں کے ماں باپ تیرے پاس چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا اے میرے اللہ جتنے بھی معاہدین فوت ہو گئے سب کی بخشش فرما اگر نیک تھے تو ان کے درجات بلند فرما اگر کمی کوتاہی والے تھے تو بندے تو تیرے ہی تھے اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما اے میرے اللہ ہمیں بھی جب تک زندہ رکھنا عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرمانا اے میرے اللہ موت ایمان کی خوبصورت حالت کی شہادت کی موت نصیب فرما اے اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد فرما اے میرے اللہ جن ساتھیوں نے آج کا یہ اہتمام کیے انتظام کیا اللہ قبول فرما ان کے لیے ذریعہ نجات بنا اے میرے اللہ قاری صاحب نے جو قرآن پڑھا ہے قبول فرما اے میرے اللہ ان کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا اے میرے اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کیا تو خود اس کی حفاظتیں فرما ضروریات زندگی آسان بنا اے میرے اللہ جو تیرے نام پہ بنے ہوئے ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں تو ان کی مدد فرما جو دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين